لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك معزز سامعین کرام غیر عزت کریم بزرگوں نوجوان بھائیوں اس مشکل کی گھڑی میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا ایک بڑے کرب میں مبتلا ہے جس سے چھٹکارے کے حصول کے لیے ہر ممکنہ جو کوششیں ہیں ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اور دوسری طرف الحمدللہ مسلمان عالم توبہ و استغفار میں بھی مصروف اور مشغول نظر آ رہا ہے جہاں تک ممکن ہو بہت ساری غیر شرعی اور نئی رسومات کا بھی اہتمام اس وبا کی آڑ میں کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ رات لیٹ نائٹ کچھ لوگ گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دے رہے ہیں تو کہیں مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تاہم یہ عمل ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے قرآن سے حدیث سے صحابہ سے جس اذان سے وباؤں کے ٹلنے کی طرف اشارہ ہے وہ وہی اذان ہے جو نماز کے لیے اور یہ کافی ہے بہت ہے اگر اس پر عمل پیدا ہوا جا سکے میں پچھلے جمعے میں بھی اشارہ کر رہا تھا کہ رات 12 بجے کھڑے ہو کے گھر کی چھت پہ تو اذان دینا بڑا آسان ہے لیکن جو کرنے والا کام تھا صبح فجر کی نماز میں حاضری وہ زیرو ہے وہ کوئی فجر کی نماز میں وہی لوگ نماز پڑھتے ہیں جو آلریڈی پڑھ رہے تھے
تو میرے بھائیوں جو کرنے والے کام ہیں ہمیں وہ کرنے پڑیں گے۔ اللہ کو وہ بہلایا نہیں جا سکتا جس طرح کسی چھوٹے بچے کو بندہ وہ کھلونے دے کے بہلا دیتا ہے، اللہ کو بہلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت جگہوں پہ کفار کے بہلانے کی طرف اشارہ کی ہے، ان کی چالوں کی طرف فرمایا وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا وقد مکروا مکرا، یعنی کفار نے بھی اللہ کو بڑی بہلانے کی کوشش کی لیکن اللہ کو نہیں بہلا پائے، اللہ نے ان کو بہلا دیا۔ اللہ کے پاس تو بڑی کامل تدبیر ہے۔ تو جہاں یہ ساری صورتیں ہیں کوشش یہ ضرور کریں کہ وہ کام کریں جو مسنون ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، اس میں ایک خوبصورتی ہے، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ایک کام جس میں الحمدللہ ہمیں پاکستانی ہر حال میں صف اول میں نظر آیا ہے، کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہوئی، کوئی آفت کا وقت آیا تو مسلمانوں نے پاکستان نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، اپنی عوام اپنے اس لو طبقہ پہ متوسط طبقہ پہ اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، اور بغیر کسی تفریق کے گروہ کی، مسلک کی، کسی یعنی نسب کی، کسی حسب کی، قبیلے کی، قومے کی تفریق کیے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، اپنا پیسہ، اپنا مال، جتنے اسباب، لیکن ایک اس میں برائی ضرور ہے جس کی طرف میں اشارہ بھی چاہوں گا اور مزید بھی آپ احباب سے یہ دعا رکھوں گا۔ اس لیے بھی میں نے پچھلے جمعات میں 2-3 پہلوؤں پہ توجہ دلائی، لیکن یہ ایک پہلو مجھے وقت اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اس پر کچھ کہہ سکوں کہ میرے بھائیوں ہم نے آج مزید اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو آفت آئی ہے یہ اچانک آئی ہے، کوئی تیار نہیں تھا، نہ ہماری گورنمنٹ تیار تھی، نہ ہم پرسنلی تیار تھے۔ تو جب یہ اچانک آئی تو کسی نے بھی کوئی اپنی تیاری نہیں کر سکی، تو اس لیے میرے بھائیوں آج وقت ہے ہمیں رمضان کا انتظار مت کیجیے گا کہ رمضان میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقات ہیں، زکات ہیں، کسی کڑے وقت میں کہتا ہوں کہ جب ایک غریب کو، جب ایک بھوکے کو، جب اس نوالے کی ضرورت ہو، اس وقت اس کے منہ میں وہ نوالا پڑ جائے تو وہ رمضان سے بھی کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جب اسے بھوک لگے اس وقت وہ بیچارہ ایک نوالا کھانے کے لیے رمضان تک کا انتظام کرے گا، اس وقت تک تو وہ ایکسپائر ہو چکا ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم نے جو تھوڑا بہت تجوریوں کا منہ بند رکھا ہوا ہے وہ بھی کھولنے کی ضرورت ہے، خود اپنی اس پبلک پہ، اپنے اس عوام پہ اور سفید پوش لوگ ڈھونڈیں، جس میں قرآن نے بھی ہمیں ان لوگوں پہ خرچ کرنے کو کہا ہے کہ جہاں سورہ بقرہ میں 3 پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں پہ خرچ کریں کہ لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ کے نہیں مانگتے بلکہ وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کی شخصیت، ان کی ظاہری وجاہت وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ آ کے بیٹھ جائیں، وہ کسی کے آگے دست دراز کریں، لیکن میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے اپنے محلے کی سطح پہ، اپنی کمیونٹی کی سطح پہ، اپنے علاقے کی سطح پہ ہم تلاش کریں ان لوگوں کو، ہم ڈھونڈیں ان لوگوں کو اور بلا تفریق کے مذہب اور مسلک ان تک ان کے حقوق کو پہنچائیں، ان کی ضرورت کو ان تک پہنچائیں، اس میں انشاءاللہ بڑا اجر ملے گا، بہت ثواب۔ حدیث قدسی ہے جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا یا ابن آدم انفق
کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سے اللہ مخاطب ہے۔ اللہ اکبر۔ اے آدم کے بیٹے، انفق، تو میری راہ میں خرچ کر، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، پوری دنیا کو دینے والا ہوں، بغیر تفریق کے، مسلک و مذہب کے، اپنوں کو تو کم کھلاتا ہوں، بیگانوں کو اپنوں سے بھی زیادہ راضی رکھتا ہوں۔ بیگانہ یہ شکوہ نہ کر سکے کہ میں اس کا نہیں کھاتا ہوں، میرے پاس رزق کے دروازے بند کر دیے۔ میں اپنوں کو دال چاپ کے راضی کر لیتا ہوں، دوسروں کو مرغوں چرغوں پہ راضی کرتا ہوں، زیادہ دیتا ہوں، کچھ رکھتا ہوں۔ تو فرمایا میری راہ میں تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، میں تجھے دوں گا۔ مثال سمجھائی اللہ نے سورہ بقرہ میں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زمیندار اپنی کھیتی کی کاشت کے وقت ایک دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے، ایک دانہ بوتا ہے، انبتت سبع سنابل، تو اللہ رب العزت ایک دانے سے 7 چھلیاں اس دانے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، 7 بالیاں لگتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور پھر ہر ایک بالی کے ساتھ، ہر ایک چھلی کے ساتھ اللہ رب العزت 100 دانے کم و بیش لگاتے ہیں۔ ایک دانہ اگایا، 7 بالیاں لگی، اور پھر ہر ایک کے ساتھ 100، یعنی ایک دانہ کاشت کیا اور 700 دانے اللہ نے دے۔ فرمایا جب تو میری راہ میں خرچ کرے گا، ایک خرچ کرے گا، میں 700 عطا کروں گا۔ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھا دوں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو یہ کرب کا عالم، مصیبت کی گھڑی، اٹھ جائیے، بائیں پکڑیے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیجیے۔ آپ کم کھا لو، لیکن آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار عزیز، وہ بھوکا رات بھر نہ سوئے۔ میں اپنے بچوں کی فکر تو کر لوں کہ میرا بچہ کوئی رات بھوکا نہ سوئے، لیکن اگر پڑوسی کا کوئی بچہ رات بھوکا سو گیا تو اس کی بھی پوچھ مجھ سے ہوگی، پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے قیامت والے دن، اے آدم کے بیٹے، مجھے ضرورت پڑی تھی، تو نے میری ضرورت پوری نہیں کی، میں پیاسا ہوا، تو نے میری پیاس نہیں بجھائی، میں بھوکا ہوا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ انت غنی، اے اللہ تو غنی ہے، تجھے کب بھوک لگتی ہے، تو کب پیاسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، او میرے آدم کے بیٹے، سن لے، میرا فلاں بندہ پیاسا ہوا، تو نے اسے نہیں پلایا، میرا فلاں بندہ تیرا پڑوسی، تیرا رشتہ دار بھوکا ہوا، تو نے اسے نہیں کھلایا، تو یہی سمجھ کے تو نے مجھے نہیں پلایا اور مجھے نہیں کھلایا۔ ضرورت اس قدر کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں کو کھول دیں، جو اللہ نے دیا ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، منٹ پہ نہیں لگتا۔ ہم نے دیکھے کہ رات کروڑوں کا مالک تھا، رات اربوں کا مالک تھا، بڑے بڑے بینک بیلنس، بڑے پوش ایریاز میں اس کی پراپرٹی، بنگلے اور محلات، رات بھر میں اللہ نے ایسا کچھ کر دیا کہ صبح مستحق کی زکات ہو گیا۔ زکات
देने के लिए मजबूर हो गया। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2-3 जगहों पे ये नक्शा खींचा है, 2-3 जगहों पे। एक जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दुनिया की मिसाल ऐसी ही है कि जैसे किसी ने खेती उगाई हो, बागात उगाए हो, जब वो फल के लिए तैयार हो जाए और खेती बाड़ी करने वाला वो ये कहे कि किसान जाके मैं आज अपनी गंदम काट लूं, आज मैं अपनी मकई काट लूं, आज मैं अपने फल उतार लूं, तो जब वो खेती में पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे लगता है कि गोया यहाँ कभी कुछ उगा ही नहीं था, कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ था। अल्लाह तो ये सब कुछ करने पे कादिर है, सब कुछ करने पे कादिर है। ये पैसा अल्लाह का है, ये माल अल्लाह का है, हमारा कुछ नहीं। ये कानून ने कहा था ये मेरा कमाल। मुसलमान कभी नहीं कहता। और वाकई मेरे भाइयों पैसे के उसूल के लिए किसी कमाल की जरूरत भी नहीं है। हमने देखा है कि अनपढ़ लोग वो जनाब बड़ी बड़ी कंपनीज में वो सबसे ऊपर जो सीट है उस पर बैठे हुए हैं और उसके जो मुलाजिम है वो पीएचडी किए हुए हैं, वो एमफिल किए हुए हैं, वो मास्टर्स किए हुए हैं। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की तकसीम है। वो पैसे तकसीम करता है तो मेरे भाई इस पैसे पे कभी मान ना करना, इस पे कभी फख्र ना करना कि ये मेरा कमाल है, मेरी बड़ी जहानत है, इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास डिग्री ज्यादा है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़े हस्बो रसूल वाला हूँ। नहीं, कुछ नहीं है, ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ताला तकसीम करते हैं इसको, किसी के नसीबे में ज्यादा आ जाता है, किसी के नसीबे में कम आ जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम है, इस पे खुश रहें, राजी रहें और अपने इस मुश्किल घड़ी में अपने मुसलमान भाइयों को, अपने पड़ोसी को जरूर याद रखें। इस मौका पर एक जरूर अफसोस होता है कि मेरे भाइयों कि ये जो जब हमारे कोई जाते हैं डेलीगेशन तकसीम करने के लिए, हमारे दोस्त अहबाब जाते हैं तो साथ ही मोबाइलों में तस्वीरें ली जाती हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, फेसबुक पे चढ़ जाती हैं, व्हाट्सएप पे चढ़ जाती हैं। ये याद रखिए गरीब की भी इज्जत नफ्स होती है, जो बेचारा भूखा भी है उसकी भी अपनी एक शख्सियत होती है। खुदारा उसको मजबूर न करें, खर्च करें जरूर अल्लाह की राह में, लेकिन उस वक्त मोबाइल को अपनी जेब में ही रखें, मोबाइल को मत बाहर निकालें। इससे किसी के जज्बात मजबूर होते हैं, किसी की इज्जत के साथ खेला जाता है। तस्वीरें और ये जो फोटो सेशन है ये कम अज कम जब आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं उस वक्त नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन की बहादुरी की सिफत बयान फरमाई है कि युनफिकु यमीनुहु मा ला तअलम शिमालु, कि उसका दायां हाथ खर्च करता है तो उसके बाएं को पता नहीं चलता। ऐसे बनिए, अल्लाह की राह में जरूर खर्च कीजिए, लेकिन फोटो सेशन से बचिए, दिखलावे से बचिए, रियाकारी से बचिए, दाग देने से बचिए। अगले की दहलीज पे ऐसे सामान पहुंच जाए कि ना लेने वाले को पता हो कि किसने दिया है, ना आपको पता हो कहां छोड़ के आए हैं। ऐसे अल्लाह की राह में खर्च करें, फिर इंशाल्लाह अजर भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस वबा के टलने का एक बहुत बड़ा सबब सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो है अस्सदक़तुल बुरहान, ये सदका जो है ये एक आड़ है बलाओं के टालने, ये बलाएं टाल देता है। ढूंढिए ऐसे अफराद, तलाश कीजिए। अल्लाह की राह में खर्च करने का वक्त है, रमजान के मुंतज़िर मत रहिए। अभी ही क्योंकि लोगों की जो कुव्वत यानी खरीद थी वो तकरीबन अब आगे खत्म हो गई है, क्योंकि ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और लोगों 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए तो लोगों ने उसका मुकाबला किया, लेकिन अब शायद उनको जरूरत है हमारी मदद की, हमारे ताउन की।
پہنچنا چاہیے اپنے اس بھائی تک جسے ہماری آج ضرورت پڑی ہے. اجر کا کام ہے. اللہ ہمیں حکمت دے, توفیق دے, اور اللہ ہمارے جو بھائی کر رہے ہیں اللہ کے مدد سے اللہ ان کا دیا ہوا قبول فرمائے, ان کے جان مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور دعوائنا الحمدللہ.